اضبط بالشکل الافعال الآتیۃ بعد لا الناہیہ فیما یلی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 لیسن 13 تمارین آج انشاءاللہ مکمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی 8ویں تمرین پر۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی اضبط میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ حرکت لگانی ہے آپ نے بالشکل، یعنی شکل کے ساتھ، شکل وہ زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے، پیش لگانی ہے یا سکون کی علامت لگانی ہے۔ کس کو؟ الافعال الآتیۃ، آنے والے افعال کو، بعد لا الناہیہ، لا ناہیہ کے بعد، فیما یلی ان دا فالوئنگ۔ لا الناہیہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے پچھلی تمرین میں بتایا تھا کہ سیکنڈ پرسن کے ساتھ تو یہ استعمال ہوتا ہی ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کو منع کرنے کے لیے، لیکن تھرڈ پرسن کو منع کرنے کے لیے بھی لا الناہیہ جو ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو لا يدخل تھرڈ پرسن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، یعنی سیکنڈ پرسن کے ساتھ تو استعمال ہوتا ہی ہوتا ہے، تھرڈ پرسن کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو لا يدخل احدکم الفصل فی اثناء الدرس، سبق کے دوران تم میں سے کلاس میں کوئی داخل نہ ہو۔ لا یضرب بعضکم بعضا، لا یضرب بعضکم بعضا، یہ سارا استعمال جو ہے نا آپ کو سورۃ الحجرات میں ملے گا، کثرت سے ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے جو کہ سورۃ الحجرات میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایگزامپل انہوں نے بھی دے دی ہو اس میں۔ لا یضرب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کو نہ مارے۔ لا تدخل الجامعۃ سیارۃ الاجرتی، سیارۃ الاجرہ کہتے ہیں ٹیکسی کو۔ ٹیکسی یونیورسٹی میں داخل مت ہو، ٹیکسی یونیورسٹی میں داخل مت ہو۔ لا یکتب احد علی السبورۃ، بورڈ پر کوئی نہ لکھے، بورڈ پر کوئی نہ لکھے بغیر اذن المدرس، استاد کی اجازت کے بغیر، استاد کی اجازت کے بغیر بورڈ پر کوئی نہ لکھے۔ لا یکتب الطلاب الاجوبۃ بالحبر الاحمر، سرخ سیاہی کے ساتھ طلبہ جواب مت لکھے۔ منع کیا جا رہا ہے۔ لا الناہیہ سیکنڈ پرسن کو تو منع کرنے کے لیے آتا ہی آتا ہے، تھرڈ پرسن کو بھی منع کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹی ایگزامپل، لا یاکل احد بالشمال، کوئی بائیں ہاتھ سے مت کھائے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، لا تاکلوا، وہ سیکنڈ پرسن کو حکم دیا آپ نے، سیکنڈ پرسن کو منع کیا، لا تاکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، فإن الشیطان یاکل بالشمال، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ تو یہاں پر جملہ آ گیا کہ لا یاکل احد بالشمال، کوئی بائیں ہاتھ سے مت کھائے۔ اگلا 7واں جملہ ہے، لا یاخذ احد المجلات خارج المکتبۃ، المجلات کو میں نصب میں پڑھ رہا ہوں یاخذ کے لیے مفعول بنا کر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں گے مفعول تو نصب میں ہوتا ہے، آپ جر میں، یہ آت کی آواز جو ہے وہ آتو یا آتی کے ساتھ ہی آتی ہے، آتو رفع اور آتی نصب اور جر ہوتی ہے۔ کوئی رسالے لائبریری سے باہر نہ لے جائے۔ لا یسخر احد من احد، کوئی کسی کا مذاق مت اڑائے۔ لا یسب، ہاں جی اب اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضاف ہے، فعل مضاف جب اخف یا مجزوم ہوتا ہے تو اس پہ 3 باب جو نصر ینصر ہوتا ہے اس میں 3 حرکات آ سکتی ہیں، پیش بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، اور اگر یعنی مرج کر کے لکھیں تو 3 حرکات آ سکتی ہیں، اور مرج کے بغیر بھی لکھا جا سکتا ہے، اور باقی بابوں میں زبر آتی ہے، زیر آتی ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا یہ باب نون ہے یا باب ادر دین نون ہے؟ تو پیش بتا رہی ہے کہ یہ باب نون ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لا یسب، لیکن جو فصیح حرکت ڈالنی ہے وہ زبر ہے، تو لا یسب یہ ڈال دیں زیادہ اچھا ہے۔ لا یسب احدکم اخاہ المسلمہ، تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو گالی مت دے۔ اخاہ المسلمہ، اخا اس کی صفت آگے المسلمہ آ رہی ہے، تو یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 10ویں ایگزامپل ہے، لا ینس احد جواز سفرہ، جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو، یعنی سفری ہی، تو ہم کہیں گے کوئی اپنا پاسپورٹ مت بھولے۔
لا یقل لی احد فی المستقبل، ہم مستقبل کہتے تھے نا، تو اصل پروننسیشن جو ہے مستقبل ہے، باقی زبر کے ساتھ ہے، یہ نوٹ کر لیجئے. لا یقل لی احد فی المستقبل، کوئی مستقبل میں مجھ سے نہ کہے، کیا نہ کہے، انی نسیتو الکتابہ او الدفترا، کہ میں کتاب یا رجسٹر بھول گیا ہوں. کوئی مستقبل میں مجھ سے نہ کہے کہ وہ، اب اردو محاورے ترجمہ کروں، کہ وہ کتاب یا رجسٹر بھول گیا ہے. 12 نمبر پہ حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث، کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عمر، بلکہ اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بلکہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسافر، سافرا یسافرو، تو یہ چوتھا صیغہ ہے اور اس کا فاعل آگے المرآتو آ رہا ہے. عورت سفر نہ کرے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، 3 دن عورت سفر نہ کرے. اب یہاں پر لگے گا جیسے منع کر دیا سفر کرنے سے، نہیں، الا مع ذی محرم، ذی محرم من ہونا چاہیے یہاں پر، تو کیونکہ زو زا زی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے مضاف ہو کر آتے ہیں، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی تو ترکیب ہوگی. تو یہاں پر اللہ کو اگر غیر کے معنی میں لے تو کہا جائے گا کہ محرم کے بغیر. لا تسافر المرأۃ، عورت سفر نہ کرے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا مگر مع ذی محرم، مگر ذی محرم کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو مفہوم آپ انشاءاللہ تعالی سمجھ لیں گے حدیث کا. رواہ البخاری. 13ویں ایگزامپل ہے، یہ بھی حدیث ہے، کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا یمنع جارن، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، جارہ، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو منع نہ کرے، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو منع نہ کرے. کس چیز سے منع نہ کرے؟ این یغرز خشبہ فی جدارہ، کہ وہ غرضہ، یغرزو اس کے معنی ہوتے ہیں انسرٹ کرنا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ٹھوکنا، کوئی چیز جیسے کیل ٹھوکنا یا کوئی لکڑی ٹھوک دینا. تو این یغرز خشبہ، کہ وہ اپنی لکڑیاں ٹھونکے، گاڑے، فی جدارہ، اس کی دیوار میں. متفقن علیہ، یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے. اصل میں آپ اس کو آج کے دور میں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک دیوار سانجھی ہے 2 پڑوسیوں کی، ٹھیک ہے، تو یعنی کامن دیوار ہے، سانجھی سے مراد کامن دیوار ہے، یعنی ساتھ گھر ہیں اور دیوار 2 پڑوسیوں کی ایک ہی ہے. تو ایک پڑوسی جو ہے وہ اس دیوار میں کوئی کیل لگاتا ہے، صحیح ہے، کوئی سوراخ کرتا ہے، تو نارملی کیا ہوتا ہے، دوسرے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے، صحیح ہے، کہ یہ ہماری دیوار میں کیوں ٹھوک رہا ہے، حالانکہ وہ دیوار سانجھی ہے، اس نے اسے پے بھی کیا ہوتا ہے. یا تو ایسا سسٹم ہے نا، جیسے بہت جگہوں پہ ہے کہ اپنی اپنی دیوار ہوتی ہے، جی 2 پڑوسی ہیں تو ان کی اپنی دیوار ہے، ان کی اپنی دیوار ہے، جو مرضی اس دیوار میں کرتے رہے. لیکن اگر دیوار نارملی جو ہمارے ہاں جیسے فیصل آباد میں یہ ہے کہ کامن دیوار ہوتی ہے، اور جو پہلے گھر بنا لیتا ہے دوسرا گھر بناتا ہے تو وہ اس دیوار کے پیسے پے کرتا ہے، تو اس طرح پھر وہ ایک ہی دیوار جو ہے وہ دونوں کی ہو جاتی ہے. تو ہوتا کہ اصل میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یعنی پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں، اب یہاں پر ہو کی ضمیر اس کی طرف بھی لگا دیں، اس کی دیوار میں سانجھی ہے تو اس کی ہوئی، اور اگر سانجھی ہے تو اس کی بھی ہوئی، تو اس کی دیوار میں یا اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع مت کرے. صحیح ہے، تو یہ خیال رکھنا ہے. ہمارے ہاں تو جب اوپر نیچے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اوپر کوئی ذرا سا تیز چلتا ہے تو نیچے والے فوراً آوازیں دینا شروع کرتے ہیں، جی بچوں کو منع کریں، یہ کریں، مسئلے مسائل ہی رہتے ہیں. بہرحال نبی قسم کی حدیث اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ منع نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے تو اسے اس کا حق دینا چاہیے. 13 جملے ہو گئے ہیں جی. تو یہ جو تمرین چل رہی تھی ہماری 8ویں تمرین، یہ یہاں پر مکمل ہو گئی ہے. اس میں آپ نے
جو ہے وہ دیکھ لیا. لا نہیں جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے ساتھ استعمال ہوا ہے, غائب کسی کو کے ساتھ. اگلی تمرین پہ چلتے ہیں جی, آگے دیکھتے ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. نویں تمرین ہے جی, امام کل جملتن فیما یاتی, آنے والے ہر جملے کے سامنے, یعنی جملے کی صفت میں ایسے بنا کر لا رہا ہوں, نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو اس کی صفت میں بنا رہا ہوں اسے. آنے والے ہر جملے کے سامنے فعل مضارع, ایک فعل مضارع ہے, یعنی یہ جملہ ہے اس کے سامنے یہ فعل مضارع ہے. ضعہ, پٹ اٹ, ہو کی ضمیر جاری ہے اس فعل مضارع کی طرف, آپ نے اس کو پٹ کرنا ہے کہاں, فی الفراغی, خالی جگہ پر. اس فعل مضارع کو یہاں پر فٹ کرنا ہے. مسبوقاً, اس حالت میں کہ بی لا الناہیہ, اس کے شروع میں لا ناہیہ لگاؤ. وضبط آخرہ, اور اس کے آخر کو ایگزیکٹ حرکت لگانی ہے. یجلسو ہے نا, یجلسو یہاں پر لگاؤں گا تو لا ناہیہ کے ساتھ یجلسو کیا ہو جائے گا, یجلس ہو جائے گا. تو میں اس کو ایسے پڑھوں گا, لا یجلس احدکم فی الطریق, تم میں سے کوئی رستے میں مت بیٹھے, تم میں سے کوئی رستے میں مت بیٹھے. اگر ملا کر میں پڑھنا مجھے پڑھے تو پھر یجلسی, لیکن یہاں پر ملا کر پڑھنے والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں, وہ مختلف ایگزامپلز ہیں, کریں جی. یفتح, تو لا یفتح احدن, کوئی مت کھولے. لا یفتح احدن باب الفصلی, کلاس کا دروازہ, قبل این یرن الجرسو, گھنٹی بجنے سے پہلے, گھنٹی بجنے سے پہلے کوئی کلاس کا دروازہ مت کھولے. ہاں جی, آگے ہے یزورو. لا یزر, یہ یزورو جب مضموم ہوگا تو واؤٹ گر جائے گی, ٹھیک ہے, یہ یزر بچ گیا نا. لا یزر نی الیوم احدن, آج کوئی مجھ سے ملاقات نہ کرے, آج کوئی مجھ سے نہ ملے. ینامو, یہاں بھی الف گر جائے گا اور ینم بن جائے گا. لا ینم احدن فی الفصلی, لا ینم احدن فی الفصلی, کلاس میں کوئی مت سوئے, کلاس میں کوئی نہ سوئے. یب کا, یا گر جائے گی. لا یب کا احدن فی الفصلی بعد الحصۃ الاخیرتی, کلاس میں آخری پیریڈ کے بعد کوئی نہ رہے. چھٹا جملہ ہے, اس میں فعل مضارع یجلسو ہے, تو لا یجلس, اور یہاں پر ملا کر پڑھنا ہے تو لا یجلس الاواد, لا یجلس الاواد عند المریض. اواد یہ اعادت کرنے والے کی جمع, اعادت کرنے والے مریض کے پاس مت بیٹھیں اکثر من ربع ساعت, 15 منٹ سے زیادہ مریض کے پاس اعادت کرنے والے مت بیٹھیں. 7 کے شروع میں یہ خالی جگہ ہے جی یہاں پر, تو لا, یہ دو الفاظ ہیں جی, ایک یدخلو ہے اور ایک یخرجون ہے, ان دونوں کو لگانا ہے دو خالی جگہوں میں, ایک پہلے خالی جگہ ہے اور ایک یہاں پر ہے. تو لا يدخل الطلاب قاعة الامتحان قبل الساعة السابعة, طلبہ امتحان کے ہال میں, کمرہ امتحان میں 7 بجے سے پہلے داخل نہ ہو. ولا یخرجو, نون ڈراپ ہو جائے گا, ولا یخرجو, اور وہ باہر مت نکلیں قبل الساعة الثامنة, 8 بجے سے پہلے. 7 بجے سے پہلے داخل نہیں ہوں گے اور 8 بجے سے پہلے باہر نہیں نکلیں گے. 8واں جملہ ہے یسخرو ہے, تو سخرہ یسخرو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, پریپوزیشن کے ساتھ, جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ اس پر من لگتا ہے. لا یسخر بعضکم من بعض, تم میں سے کوئی کسی کا مذاق مت اڑائے. یرفع, لا یرفع, لا یرفع احد صوتہ فی المسجد, تم میں کوئی مسجد میں آواز بلند مت کرے, مسجد میں کوئی آواز بلند مت کرے. تکتبو, لا تکتب الطالبات, طالبات مت لکھیں, کیا نہ لکھیں, اسماءہن, اپنے نام, فی دفاتر الاجابتی, جواب کی کاپی میں, ٹھیک ہے. یعنی جواب کی کاپی, امتحان ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا رول نمبر ہی لکھے جاتے ہیں, نام نہیں لکھے جاتے, تو وہی کہا جا رہا ہے کہ طالبات اپنے نام جوابی کاپی میں مت لکھیں. اب اس کا میں مرکب اضافی کے طور پہ ترجمہ نہیں کر رہا ہے, جوابی کاپی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یعنی جواب کی کاپی میں نہ لکھیں.
تو الحمدللہ 10 جملے مکمل ہو گئے جی. اگلی تمرین پہ چلتے ہیں جی. 10ویں تمرین ہے ہاتی ثلاثت امثلتن، 3 مثالیں لا لی لا الناہیہ، لا ناہیہ کی، اور الداخلتا داخل جو ہو علی فعل الغائب، غائب فعل پہ یعنی 3rd پرسن پر داخل ہو. 3 مثالیں آپ نے لانی ہے. میں لے آیا ہوں جو لا یرفع احد رأسہ، کوئی اپنا سر نہ اٹھائے، من السجودی سجدے سے، قبل الامام امام سے پہلے، امام سے پہلے سجدے سے کوئی اپنا سر مت اٹھائے. نارملی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب ابھی سجدے میں ہوتے ہیں اور جو مقتدی ہے وہ پہلے ہی یا تو سر بھی اٹھایا ہوتا ہے یا کھڑے بھی پہلے ہو جاتے ہیں، یا رکوع میں امام ابھی گیا ہی نہیں ہوتا تو پہلے بس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب کو کہ امام صاحب کی حرکت کیا ہے، تو وہ ابھی اللہ اکبر انہوں نے کہا نہیں ہوتا، وہ ذرا نیچے جا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو وہ پہلے صاحب جو ہیں مقتدی وہ گئے ہوتے ہیں. تو لا یرفع احد رأسہ من السجود قبل الامام. دوسرا جملہ لا یلعب احد فی ساحۃ المسجد، مسجد کے صحن میں کوئی مت کھیلے. لا تکتب الطالبات علی جدران المدرسۃ، جدار اس کی جمع جدرن بھی آتی ہے اور جدرانن بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو لا تکتب الطالبات علی جدران المدرسۃ، اسکول کی دیواروں پر طالبات مت لکھیں. اب آپ کو اگلی بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بات کہ الجازم فعلا واحدا، ایک فعل کو جزم دینے والے 4 احرف، 4 حروف ہیں. ایک ہی فعل کو جزم دینے والے 4 حروف ہیں. اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے الجازم رفع میں ہے اور فعلاً واحداً، اس کی نصب کیوں آئی ہے؟ تو یہ جازم جو ہے یہ اصل میں اسم الفاعل ہے، اور اسم الفاعل بھی آپ کو پتہ ہے کہ فعل والا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. اسم الفاعل اگر ایسے فعل سے بنا ہو جو کہ لازم ہے تو اس کا فاعل ہی آئے گا، اور اگر ایسے فعل سے بنا ہو جو کہ متعدی ہو تو اس کا مفعول بھی آ سکتا ہے. جیسے قرآن مجید کی ایک ایگزامپل یاد رکھ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو جائل اس کا مفعول بن کر آ رہا ہے خلیفتاً. تو الجازم وہ بتائیں جزم دینے والا، فعلاً واحداً ایک ہی فعل کو جزم دینے والا، 4 احرف 4 حروف ہیں. وہیا، اور وہ کون کون سے ہیں؟ یہ ایک ہی فعل کو جزم دینے والا کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں نا جو یہ اسماء ہوتے ہیں جو 2 فعلوں کو جزم دیتے ہیں. مثلا کیسے؟ ان شرطیہ جو ہے یہ 2 اگر فعل مضارع ہوں شرط میں اور جواب شرط میں، دونوں فعل مضارع ہیں تو دونوں کو جزم دیتا ہے. اس طرح من شرطیہ اگر شرط اور جواب شرط میں 2 فعل مضارع ہیں تو دونوں کو جزم دے گا، ٹھیک ہے. تو ایک کو جزم دینے والے کون کون سے ہیں وہ انہوں نے ذکر کیے ہیں. پہلا انہوں نے بتایا جی لم ہے، کما فی قولہ تعالی الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں، ولسانا وشفتین، سورۃ البلد کی بڑی خوبصورت 2 آیات ہیں. تو لم کے ساتھ نجعل. دوسرا ہے لما، کما فی قولہ تعالی ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، سورۃ الحجرات کی آیت، اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو لم زوردار نفی ماضی کے ساتھ، لم یلد ولم یولد، لما يدخل الایمان فی قلوبکم. لا الناہیہ، لا ناہیہ کما فی قولہ تعالی لا تحزن، ڈر مت، ان اللہ معنا، سورۃ توبہ کی آیت ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. چوتھا لام الامر، یہ 4 حروف ہیں لم، لما، لا الناہیہ اور لام الامر، جو کہ ایک فعل کو جزم دیتے ہیں. صحیح ہے. لم زوردار نفی، فعل مضارع کے معنی ماضی میں، لما ابھی تک نہیں، ٹھیک ہے، معنی ماضی میں. لا الناہیہ 2nd پرسن کو منع کرنے کے لیے، اب پتہ چل گیا 3rd پرسن کو منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لام امر 3rd پرسن اور 1st پرسن کو حکم دینے کے لیے یا اسے کسی درخواست کرنے کے لیے استعمال ہوگا. لام الامر کما فی قولہ تعالی فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہاتی 4 جمل، 4 جملے آپ نے لانے ہیں من انشائکا، اپنے بنا کر، ٹھیک ہے، یعنی اپنی کمپوزیشن سے. تحوی کنٹیننگ، اس حال میں کہ وہ بلکہ اس کی صفت آ رہی جملوں کی کہ تحوی کیونکہ نکرہ ہے تو اس لیے صفت بنا رہے ہیں، جو کہ اٹھائے ہوئے ہوں. کلو واحدۃ منہا حرفن یجزم فعلا واحدا، ایک حرف ایسا ہو ہر ایک میں
وہ حرف جو کہ ایک فعل کو جزم دیتا ہے. اب یعنی اسی پیٹرن پہ آپ نے 4 جملے بنا کر لانے ہیں جی. تو یہ اب آپ نے کام کرنا ہے. 4 جملے آپ نے اسی طرح بنانے ہیں لم کے ساتھ. جیسے اپنی انہوں نے کہا نا کمپوزیشن، تو قرآن کی آیات لے آئیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر شرط لگائی ہے فرام یور اون کمپوزیشن، اپنی آپ کی جو کمپوزیشن ہے اس سے آپ نے بنا کر لانے ہیں. ٹھیک ہے. تو لم آپ کہہ سکتے ہیں جی لم یذہب زید الی المدرسۃ، لما یذہب زید الی المدرسۃ. ٹھیک ہے. تو لا یذہب زید الی المدرسۃ اور لی یذہب زید الی المدرسۃ، ایک ہی جملے کے ساتھ چاروں استعمال کر لیں اور چاروں کا فرق دیکھیں. پہلا تھا لم یذہب زید الی المدرسۃ، زید اسکول گیا ہی نہیں. لما یذہب زید الی المدرسۃ، زید ابھی تک اسکول نہیں گیا. لا یذہب زید الی المدرسۃ، زید اسکول مت جائے، زید کو اسکول نہیں جانا چاہیے. لی یذہب زید الی المدرسۃ، زید اسکول جائے، زید کو اسکول جانا چاہیے. تو دیکھیں چاروں حروف لگنے سے ایک ہی جملہ تھا کہ یذہب زید الی المدرسۃ، زید اسکول جاتا ہے، جائے گا یا جا رہا ہے. اس کے ساتھ یہ چاروں لگے تو مفہوم میں کیا تبدیلی آئی. اس پیٹرن پہ پریکٹس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تمارین ہماری چل رہی ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں تمارین مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.